الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد واجب التعظیم لائق صد تقریم حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمن صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ دیگر معزز مہمانان ذی وقار حاضرین مجلس دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے
اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے جناب حفیظ الرحمان صاحب کا اور اس مسجد کی کمیٹی کا، اس کے ذمہ داران کا ممنون و مشکور ہوں کہ جس نے مجھ فقیر حقیر کو موقع عنایت فرمایا آپ کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو رشد و ہدایت کا مرکز بنائے، آمین۔ تا قیام قیامت اسے قائم و دائم رکھے، اور اسلام کے لیے جو کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ 11ویں شریف کی محفل ہے اور موضوع حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود ہے۔ گزشتہ نشست میں کہ جو نوری مسجد میں ہوئی، میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے متعلق کچھ معروضات عرض کیے تھے۔ آج بھی چند باتیں جو یقیناً آپ کی نالج میں اضافے کا سبب بنیں گی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے۔ خوشی اور محبت میں یہاں پر بیٹھیے گا، اپنے چہروں کو مسکراتا رکھیے گا، اپنی زبانوں کو سبحان اللہ سے تر رکھیے گا کہ آپ کا سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہنا یہ میرے لیے پیٹرول کی حیثیت رکھتا ہے۔ پیٹرول ہوگا تو گاڑی چلتی ہے، اسی طرح سبحان اللہ و ماشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو گفتگو جاری و ساری رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی حضور غوث پاک کی توجہ ضرور ہم پر ہوگی۔ چند اشعار ہیں حضور غوث پاک کی شان میں، اس کو پڑھتا ہوا میں گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ وہ شاہ بغداد ہے، وہ شاہ بغداد ہے اور غوث جلی ہے۔ وہ شاہ بغداد ہے اور غوث جلی ہے، وہ نواسۂ رسول ہے اور ابن علی ہے۔ وہ شاہ بغداد ہے اور غوث جلی ہے، وہ نواسۂ رسول ہے اور ابن علی ہے۔ جس کی خوشبو سے معطر ہوا دنیا کا ہر چمن، جس کی خوشبو سے معطر ہوا دنیا کا ہر چمن، جس کی مہک سے مہکی ہر ایک کلی ہے۔ جس کی خوشبو سے معطر ہوا دنیا کا ہر ایک چمن، جس کی خوشبو سے معطر ہوا دنیا کا ہر چمن، جس کی مہک سے مہکی ہر ایک کلی ہے۔ تیرے رتبے کو دیکھ کر جلتے ہیں اعداء تیرے، تیرے رتبے کو دیکھ کر جلتے ہیں اعداء تیرے۔ آج بہت سارے لوگ جہاں حضور غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، وہیں پر کچھ لوگ معاذ اللہ غوث پاک سے نفرت کرنے والے بھی ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ بعض لوگ تو سرے سے حضور غوث پاک کو سید ہی نہیں مانتے۔ اگر آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں جائیں، یوٹیوب پہ جائیں، کچھ الفاظ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اس کو لکھیں تو یہ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کھلی گالیاں دیتے ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شدید تنقید کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھنا کہ تیرے رتبے کو دیکھ کر جلتے ہیں اعداء تیرے، تیرے رتبے کو دیکھ کر جلتے ہیں اعداء تیرے، بجھ نہیں سکتی یہ شمع جو مدینے سے چلی ہے۔ تیرے رتبے کو دیکھ کر جلتے ہیں اعداء تیرے، تیرے رتبے کو دیکھ کر جلتے ہیں اعداء تیرے، بجھ نہیں سکتی یہ شمع جو مدینے سے چلی ہے۔
ہندو تک تیری کرامت کا قائل ہے یا غوث، ہندو تک تیری کرامت کا قائل ہے یا غوث، منکر وہی ہے جو بدبخت ابدی و ازلی ہے، منکر وہی ہے جو بدبخت ازلی و ابدی ہے۔ میں پسا جاتا ہوں، میں پسا جاتا ہوں میرے آقا حوادث زمانہ سے، میں پسا جاتا ہوں میرے آقا حوادث زمانہ سے، مجھے وہ راہ دکھلا دے جو راہ تجھے بھلی ہے، مجھے وہ راہ دکھلا دے جو راہ تجھے بھلی ہے۔ ظفر کی بات جو منہ سے نکلے، ظفر کی بات جو منہ سے نکلے تو بغداد میں لے پہنچے، ہماری بات جو منہ سے نکلے تو بغداد میں لے پہنچے، باد صبا کو حکم دے جو تیرے کوچے سے چلی ہے، باد صبا کو حکم دے جو تیرے کوچے سے چلی ہے۔ بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں، صلی اللہ علی النبی جلومی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی سبحان اللہ اور ماشاءاللہ نے میرے حوصلے کو بڑھایا، اب میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مرتبہ، جو مقام، جو بلندی، جو عروج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو عطا فرمایا، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ ہے۔ ہم مسلمان حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل و جان سے مانتے ہیں، ہم حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دل و جان سے مانتے ہیں، ہم حضرت مقدور جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل و جان سے مانتے ہیں، ہم حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ جو مقام اور جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے شیخ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، میں نے آپ سے کہا کہ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا حصہ ہے، کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اس دنیا میں نہیں آئے تھے، جتنے اولیاء کرام اس زمین پر حیات تھے وہ سب کے سب جانتے تھے کہ ایک بچہ حضور کریم علیہ السلام کی آل پاک میں ایسا پیدا ہوگا کہ وہ جیلان میں پیدا ہوگا، مسکن اس کا بغداد ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عروج، وہ کمال اور مرتبہ عطا فرمائے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ہزاروں کے مجمع میں فرمائے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو دنیا کے تمام اولیاء اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے، نہ صرف یہ کہ وہ گردنوں کو جھکائیں گے بلکہ وہ کہیں گے کہ عبد القادر آپ کا قدم تو ہماری آنکھوں اور ہمارے سروں پر ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت بھی جتنے اولیاء کرام زمین پر موجود تھے وہ سب کے سب حضور غوث پاک کے بارے میں جانتے تھے اور واضح طور پر جانتے تھے کہ عبد القادر جیلانی یہ حضور کی آل پاک میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ آج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال فرمائے عرصہ گزر گیا، بلکہ عرصے گزر گئے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جس طرح ہم سے پہلے کے مسلمانوں کے دلوں میں تھی، آج بھی الحمدللہ ویسی محبت ہم مسلمانوں کے دلوں میں ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت تک ہماری جتنی نسلیں آنے والی ہیں وہ ساری کی ساری قادری اور رضویت کی غلامی پر فخر محسوس کریں گی۔
کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا بلند مقام اور اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا. یہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، کہ تمام اولیاء کرام جانتے تھے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. یہ بات میں نے ایسی ہوا میں نہیں کر دی. آئیے میں چند بزرگوں کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ واقعی کہیں گے کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ حضور غوث پاک اس دنیا میں نہیں آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں کی زبان پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چرچے سے ایک مشہور بزرگ حضرت ابو بکر بن حوار، بعض نے پورا بھی لکھا، بعض نے حوار بھی لکھا، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے. ابھی حضور غوث پاک اس دنیا میں تشریف نہیں لائے. ابھی غوث پاک کی آمد میں کچھ سال باقی ہیں. حضرت ابو بکر بن حوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنے مشہور بزرگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک رات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں انہیں اپنا خرقہ مبارک عطا فرمائے. جب حضرت ابو بکر بن حوار بیدار ہوئے تو الحمدللہ وہ خرقہ مبارکہ ان کے بطن اقدس پر موجود تھا. اور یہ خود فرمایا کرتے تھے کہ کوئی مسلمان اگر یہ چاہے کہ اسے دوزخ کی آگ نقصان نہ پہنچائے تو میں اسے کہتا ہوں کہ جب میں وصال کے بعد اپنی قبر میں جاؤں، اپنی مزار میں جاؤں، تو جو مسلمان 40 بت میری قبر میری مزار پر آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما دے گا. اکابر علماء کرام اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ آج بھی ان کی مزار کی یہ خوبی ہے کہ ان کی مزار کے قریب آگ جلانے کی کوشش کی جائے تو آگ ان کی مزار کے قریب جل ہی نہیں سکتی، روشن ہی نہیں ہو سکتی. دیکھو حضور غوث پاک اس دنیا میں ابھی نہیں آئے. حضرت ابو بکر بن حوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں میں ایک کیفیت ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی، وہ کیفیت طاری ہو گئی. مریدین کا اجتماع ہے. فرمانے لگے اے لوگوں سنو. اس کو بیان کیا قلائد الجواہر میں حضرت شیخ محمد سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ ابو بکر بن حوار کی زبان ناز سے سنا کہ وہ ایک دن فرما رہے تھے کہ مسلمانوں، عراق کے اوتاد کی تعداد 8 ہوگی. عراق میں جو اوتاد آئیں گے ان کی تعداد 8 ہوگی، اور میرے غلاموں میں تمہیں ان کے نام بھی بتاتا ہوں. ابھی دنیا میں نہیں آئے یہ بزرگ. حضرت ابو بکر بن حوار ان کے ناموں کو بیان فرما رہے ہیں. فرمانے لگے سنو، حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ آئیں گے، یہ اوتاد میں ہوں گے. حضرت امام احمد ابن حنبل آئیں گے، یہ بھی اوتاد میں ہوں گے. حضرت بشر حافی آئیں گے، یہ بھی اوتاد میں ہوں گے. حضرت منصور بن عمار آئیں گے، یہ بھی اوتاد میں ہوں گے. حضرت سری سقطی آئیں گے، یہ بھی اوتاد میں ہوں گے. حضرت جنید بغدادی آئیں گے، یہ بھی اوتاد میں ہوں گے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری آئیں گے، یہ بھی اوتاد میں ہوں گے. 7 بزرگوں کے نام بیان کرنے کے بعد فرمایا اب سنو میری یہ بات کہ ایک اور بزرگ آخر میں تشریف لائیں گے، ان کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا، اور یہ بھی اوتاد میں ہوں گے. اللہ اکبر. ابھی تو غوث پاک اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہر ولی کی زبان پر غوث اعظم کی آمد کے چرچے رکھے. فرمانے لگے کہ عبد القادر جیلانی آئیں گے، یہ اوتاد میں ہوں گے. حضرت شیخ محمد سبکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجمع میں سے کسی نے یہ سوال کر دیا، ہمارے شیخ یہ بتائیے یہ عبد القادر جیلانی کون ہوں گے؟ فرمانے لگے یہ شرفاء عجم میں سے ہوں گے، بغداد شریف میں آ کر قیام کریں گے. ان کا ظہور 5ویں صدی ہجری میں ہوگا. یہ صدیقین اوتاد
اور اقطاب زمانہ سے ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ منبر رسول پر بیٹھ کے کہیں گے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ سارے اولیاء اپنی گردنوں کو جھکائیں گے اور کہیں گے بل علی الراس والعین، اے غوث پاک آپ کا قدم تو ہماری آنکھوں اور ہمارے سروں پر ہے۔ حضور غوث پاک اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، اللہ اکبر، غوث پاک کی آمد کے چرچے اللہ تبارک و تعالی نے ولیوں کی زبان سے جاری و ساری فرما دیے۔ دوسرا حوالہ پیش کرتا ہوں میں، مشہور کتاب ربد الناظر کا، حضرت سیدنا ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ 464 ہجری میں ان کا وصال ہوا، اور غوث پاک 470 یا ایک دوسری روایت کے 471 میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ گویا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت سے 6 یا 7 سال پہلے حضرت ابو احمد بن عبداللہ بن علی بن موسیٰ بڑے مجمع میں کیا فرما رہے ہیں، اس کو سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ ان قریب عجم میں ایک لڑکا بڑا ہی صاحب کرامت پیدا ہوگا، جو مسلمان اس بچے کو دیکھے گا فرمایا وہ فائدہ اٹھائے گا، جو اس بچے کو دیکھے گا وہ فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ بھی ربد الناظر ہی کا ہے، حضرت سیدنا شیخ عقیل سنجی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت مشہور بزرگ ہیں۔ کسی مرید نے سوال کیا کہ حضرت اس زمانے کا قطب کون ہے؟ فرمانے لگے اس زمانے کے جو قطب ہیں وہ مدینہ شریف میں پوشیدہ ہیں، سوائے اولیاء اللہ کے کوئی انہیں نہیں جانتا۔ پھر اچانک سرزمین عراق کی جانب اشارہ کر کے فرمانے لگے اس طرف سے ایک عجمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد شریف میں واز کہے گا، ان کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا، وہ قطب زمانہ ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ یہ کہے گا میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو سارے اللہ کے ولی اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ حضرت سیدنا شیخ علی بن وہب زبدۃ الابرار کا حوالہ پیش کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ ایک روز چند بزرگ حضرت شیخ علی بن وہب رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان درویشوں سے دریافت فرمایا کہ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عجم سے آئے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم عجم میں کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم جیلان سے آئے ہیں۔ بس یہ سننا تھا تو ارشاد فرمانے لگے اے لوگو، اللہ تعالیٰ اس شخص کے ذریعے سے تمہارے چہروں کو روشن رکھے کہ جو اللہ کے فضل و کرم سے عنقریب تم میں ظاہر ہوگا، جس کا اسم شریف عبد القادر ہوگا، ان کے ظہور کی جگہ عراق ہوگی اور مسکن ان کا بغداد ہوگا، اور تم دیکھنا کہ وہ یہ کہے گا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، سارے اولیاء زمانہ اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور بزرگ ہیں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جنید بغدادی پہلے پہلوان تھے، کشتی لڑا کرتے تھے۔ آج ولایت کی دنیا میں بلند نام ہے جنید بغدادی کا۔ جو لوگ سلسلہ قادریہ میں مرید ہوتے ہیں وہ اپنا شجرہ کھول کے دیکھیں کہ ان میں ٹاپ لسٹ پر حضرت جنید بغدادی کا نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت جنید بغدادی تو پہلوان تھے، اتنا بلند مقام اور مرتبہ جنید بغدادی کو کیسے مل گیا؟ کہتے ہیں کہ جنید بغدادی کے مقابلے کا اس وقت ان کے علاقے، ان کے ملک میں کوئی موجود نہیں تھا۔ بادشاہ کے بڑے خاص تھے۔ ایک موقع پر بادشاہ وقت نے اعلان کر دیا کہ جو جنید بغدادی کو شکست دے گا، وہ جو بولے گا وہ انعام اسے عطا کیا جائے گا۔ کوئی مقابلے میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص بادشاہ کے دربار میں آ گیا، بڑا دبلا پتلا تھا، بہت کمزور اور نحیف تھا۔ وہ کہنے لگا بادشاہ وقت، میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں اور میں جنید بغدادی سے مقابلہ کروں گا، میری کشتی کرائی جائے جنید بغدادی سے۔ بادشاہ وقت نے
جب اس کی طرف دیکھا تو بادشاہ وقت ہنسنے لگ گیا، کہنے لگا یہاں تو بڑے بڑے طاقتور لوگ جنید بغدادی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور تم تو 1.5 پسلی کے آدمی ہو، تم کیسے جنید بغدادی کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ اس نے کہا آپ کشتی کرائیں، میری کمزوری نہ دیکھیں، آپ بہانے نہ بنائیں، اپنے پہلوان کو آپ میدان میں اتاریں، تاریخ وقت دن معین کر دیا جائے، اعلان کر دیا جائے کہ فلاں تاریخ، فلاں مہینے، فلاں دن اور فلاں وقت میں جنید بغدادی کا مقابلہ ایک پہلوان سے ہونے والا ہے۔ اس دور میں جو پبلسٹی ہو سکتی تھی جس طریقے سے کی گئی، مخلوق جمع ہو گئی، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ جنید بغدادی کو کوئی چیلنج نہیں دے سکتا۔ آج یہ معاملہ کیا ہے کہ جنید بغدادی کو کسی نے چیلنج دیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ دن، وہ وقت اور وہ ساتھ اور وہ لمحات آ گئے۔ بادشاہ وقت اپنی مسند پر موجود ہے، وزراء موجود ہیں، اور حکومت کے سارے کارندے موجود ہیں، عوام کا بھی ایک جم غفیر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی میدان میں تشریف لائے، مجمع نے کھڑے ہو کر جنید بغدادی کا استقبال کیا، کیونکہ وہ ان کے فیورٹ تھے حضرت جنید بغدادی۔ جنید بغدادی میدان میں آ گئے، اب لوگوں کی نگاہیں دوسری طرف دیکھ رہی ہیں کہ اب جس نے جنید کو چیلنج دیا ہے وہ بھی طاقتور ہوگا، وہ بھی قوی ہوگا۔ چنانچہ جب اعلان ہوا تو لوگوں نے دیکھا ایک دبلا پتلا سا شخص ہے کہ وہ دنگل کی طرف چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اعلان کیا گیا کہ اس نے چیلنج دیا ہے جنید بغدادی کو۔ لوگ ہنسنے لگ گئے کہ شیر و بکری کی لڑائی جب ہوتی ہے تو شیر جیت جاتا ہے، یہ تو شیر و بکری کی لڑائی دکھائی دے رہی ہے، اس میں لازماً حضرت جنید بغدادی کو فتح ہوگی۔ اللہ اکبر، ادھر جنید بغدادی دنگل میں، ادھر وہ دبلا پتلا شخص دنگل میں۔ آپ نے دیکھا تو ہوگا کہ جب پہلوان کبھی کشتی لڑتے ہیں تو کشتی لڑنے کے لیے جب شروع ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے، یہ ادھر سے زور لگاتا ہے، وہ ادھر سے زور لگاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈل گئے۔ اب وہ دبلا پتلا سا شخص جنید بغدادی کے کانوں کے قریب ہو گیا، کہنے لگا جنید بغدادی، میں جانتا ہوں کہ تم پہلوان ہو لیکن میں پہلوان نہیں ہوں، میری شکست بالکل واضح ہے کہ آپ لمحات میں مجھے چاروں شانے چت کر سکتے ہیں، لیکن جنید بغدادی میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں سید زادہ ہوں، میں حضور کریم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ اگر آج میں ایک داؤ لگاتا ہوں اور تم چاروں شانے چت گر گئے اور میں تمہارے اوپر بیٹھ گیا اور تم اٹھے نہیں، تو جنید بغدادی مجھے اتنا انعام ملے گا، میری اتنی عزت ہوگی کہ میرے بیوی بچے سکون کی زندگی گزار سکیں گے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم دنیا کی فتح چاہتے ہو، دنیا کا تاج، دنیا کی عزت چاہتے ہو، یا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اپنے نانا نبی کریم علیہ السلام سے مبارک ہاتھوں سے میں تمہارے سر پر فضیلت کی دستار بندی کرواؤں گا۔ اب تمہیں دنیا کی عزت چاہیے یا آخرت کی عزت چاہیے؟ اللہ اکبر، میدان گرم ہو گیا اور واقعتاً ایک پلاننگ کے تحت اب وہ کشتی لڑی جا رہی ہے۔ وہ دبلے پتلے انسان نے، وہ دبلے پتلے شخص نے ایک ایسا داؤ لگایا کہ لوگ حیران ہو گئے۔ وہ داؤ بتانے والے بھی جنید بغدادی ہی تھے، ایسا داؤ لگایا کہ لوگ حیران ہو گئے۔ جنید بغدادی اب نیچے ہیں اور وہ دبلا پتلا شخص جنید بغدادی کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، وہاں پر گنتی ہو رہی ہے، اور جنید بغدادی اٹھ نہیں رہے، اور وہ دبلا پتلا شخص جنید بغدادی کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے۔ کافی دیر وہ بیٹھا رہا۔ لوگ محو حیرت ہے کہ جنید نے کبھی تو شکست نہیں کھائی، کبھی جنید نہیں ہارا، لیکن آج یہ کیا معاملہ ہے کہ جنید بغدادی کو شکست ہو گئی اس دبلے پتلے شخص نے، کہ جس میں سے کہ ہمارے مجمع میں بچہ اس کو پچھاڑ سکتا ہے، اس نے جنید بغدادی کو پچھاڑ دیا۔ اللہ اکبر، وہ دبلا پتلا پہلوان جیت گیا۔ لوگوں نے بڑی مبارک باتیں پیش کی، اس کے گلے میں ہار ڈالے گئے،
بادشاہ وقت نے کہا کہ کیا انعام مانگتے ہو؟ جو مانگا اس کو دیا گیا۔ اب وہ سید زادے انعامات لے کے اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہے۔ ادھر جنید بغدادی دنگل میں اکیلے لیٹے ہوئے ہیں۔ آج جنید بغدادی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آج جنید بغدادی کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ جنید بغدادی جب کشتی جیتتے تھے تو لوگ کندھوں پر اٹھاتے تھے، اور آج جنید بغدادی کو کوئی پوچھ نہیں رہا۔ ایک وقت ہو گیا، جنید بغدادی خود ہی اٹھے، اور اٹھنے کے بعد جنید بغدادی لڑکھڑاتے ہوئے اپنے گھر آ گئے۔ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، سوچتے ہیں کہ ساری عزت چلی گئی، سارا وقار چلا گیا، سارا روب و دبدبہ ختم ہو گیا۔ لیکن ہاں اس سید زادے نے کہا تھا کہ جنید اگر تم شکست کھا جاؤ گے تو میں تمہارے سر پر اپنے نانا جان نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں سے دستار بندی کراؤں گا۔ اب جنید بغدادی سوچ رہے ہیں کہ مولا یہ قیامت آئے گی کب؟ وہ وقت کب آئے گا؟ وہ لمحات کب آئیں گے کہ جب میرا سر ہوگا اور آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گورے گورے ہاتھ ہوں گے؟ حضرت جنید بغدادی سوچ رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ سوچتے سوچتے جنید بغدادی کی آنکھیں لگ گئی۔ ادھر سر کی آنکھیں بند ہونی تھی، ادھر دل کی آنکھیں کھل گئی۔ حضور علیہ السلام جنید بغدادی کے خواب میں تشریف لے آئے، فرمانے لگے جنید ابھی قیامت کو تو بہت وقت ہے، اے جنید کھڑے ہو جاؤ، ہم اس دنیا میں اور خواب میں تمہاری دستار بندی کر دیتے ہیں۔ ہمارے شہزادے نے جو کہا تھا ہم اس کا پاس رکھیں گے، اس نے جو تم سے وعدہ کیا تھا ہم اس کو نہیں توڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے گورے گورے ہاتھوں سے جنید بغدادی کے سر پہ دستار باندھی۔ اب جنید بغدادی جب صبح اٹھے تو بڑے بڑے کتب اور بڑے بڑے اولیاء جنید بغدادی کے در پہ ہیں اور دامن پھیلا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنید بغدادی معمولی شخصیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جنید بغدادی کو بہت بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اتنی چوٹی کے بزرگ، اتنی چوٹی کے ولی حضرت جنید بغدادی، ذرا سوچو کہ کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ موسیٰ سہروردی اس بات کو مکاشفات الاولیاء میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعے کے دن حضرت جنید بغدادی حالت مکاشفہ میں تھے۔ پھر جب استغراق سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمانے لگے، اچانک اپنے مریدوں کے درمیان میں فرمانے لگے، سنو 5ویں صدی ہجری کے آخر میں حضور کی آل پاک میں بزرگ پیدا ہوں گے جن کا نام عبد القادر ہوگا اور لقب محی الدین ہوگا، وطن ان کا گیلان ہوگا، مسکن ان کا بغداد ہوگا۔ اور یہ بھی سنو کہ ایک وقت آئے گا وہ منبر رسول پر بیٹھ کے وہ سید زادے کہیں گے کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو اس وقت دنیا کے سارے اولیاء اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل تشیع حضرات کی جو 12 امام ہیں ان میں ایک نام حضرت امام حسن عسکری کا بھی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، آپ کی نالج میں رہنی چاہیے یہ بات کہ یہ اہل تشیع حضرات، شیعہ حضرات یہ سرے سے حضور غوث پاک کو نہیں مانتے، سید زادہ ہی نہیں مانتے، اور غوث پاک کی شان میں یہ وہ الفاظ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کو سنا دوں نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں غصے سے۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محفل میں موجود ہے، اپنے ایک مرید خاص کو بلایا، بلانے کے بعد اپنا مصلح سجادہ، یہ ایران سے جو جائے نماز آتی ہے نا اس پہ لکھا ہوتا ہے سجادہ، ٹیگ لگا ہوتا ہے، سجادے کا مطلب مصلح جائے نماز ہے۔ اپنے مرید خاص کو بلایا، فرمانے لگے یہ جائے نماز رکھو اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ ہمارے خاندان سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، مسکن بغداد شریف ہوگا،
اور وہ منبر رسول پہ بیٹھ کے کہے گا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، سارے اولیاء اپنی گردنوں کو جھکائیں گے۔ تمہاری ملاقات جب عبد القادر جیلانی سے ہونا تو بطور گفٹ، بطور تحفہ یہ جائے نماز غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اور میرا سلام بھی غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اگر تم سمجھ جاؤ کہ تمہارا آخری وقت ہے اور تم بھی دنیا سے جانے والے ہو تو کسی ذمہ دار دوست کو یہ مصلح دے دینا، اس سے کہنا کہ یہ مصلح پہنچا دے عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں اور میرا سلام بھی پہنچا دے۔ چنانچہ وقت گزرتا رہا، غوث پاک تو 470 میں اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ یہ جائے نماز اور ان کا سلام وقت گزرتا رہا، 497 میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حضرت امام حسن عسکری کا مصلح بھی پہنچ گیا اور سلام بھی پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو غوث پاک اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی چرچے ہر اللہ کے ولی کی زبان پر ہیں۔ غوث پاک اس دنیا میں تشریف لے آئے، اب حال کیا ہے اسے بھی میں بتاتا ہوں۔ حضرت غوث پاک علم حاصل کر رہے ہیں، 17 یا 18 سال کی عمر ہے۔ آپ کے جو ساتھی تھے، ساتھیوں میں سے کچھ ساتھی کہنے لگے عبد القادر یہاں پر ایک بزرگ ہیں تاج العارفین ابو الوفا محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ کو، جب وہ واعظ و نصیحت فرماتے ہیں تو ہزاروں کا ہجوم ہوتا ہے۔ کبھی آپ پروگرام بنا لیں تو ہم چلتے ہیں ان کی واعظ و نصیحت میں۔ یاد رکھو کہ یہ جو طالب علمی کا دور ہوتا ہے یہ بڑا پیارا دور ہوتا ہے کہ بچہ ہر ایسی محفل کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جہاں سے علم کے نقطے اس کو مل جائیں، جہاں سے روحانی سکون اس کو مل جائے۔ اب غوث پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فلاں تاریخ کو ہم چلیں گے۔ صرف 18 سال کی عمر ہے غوث پاک کی۔ غوث پاک تاج العارفین کی محفل میں پہنچ گئے۔ تاج العارفین ابو الوفا محمد کاکیس معمولی شخصیت نہیں ہے، 17 بادشاہ، 17 ملکوں کے بادشاہ یہ تاج العارفین کے مرید تھے، اور تاج العارفین کے جھنڈے کے نیچے 17 ملکوں کے بادشاہ چلا کرتے تھے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ عزاز رحمت اللہ علیہ، ایک دن خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تاج العارفین ابو الوفا محمد کاکیس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ تو میرے ان غلاموں میں سے ہے کہ جنہیں دیکھ کر میں قیامت میں فخر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگ میری امت میں رکھے ہیں۔ یہ شان ابو الوفا تاج العارفین محمد کاکیس کی ہے۔ حضور غوث پاک محفل میں پہنچ گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ واقعتاً مخلوق کا ہجوم ہے۔ حضور غوث پاک کو جگہ مل گئی، حضور غوث پاک محفل میں جلوہ گر ہو گئے۔ تاج العارفین درس دے رہے ہیں، درس دیتے دیتے اچانک نظر پڑ گئی غوث پاک پر۔ ابھی 18 سال کی جوان ہے غوث پاک، سفید لباس زیب تن فرمائے، امامہ شریف سر ناز پر رکھے ہوئے غوث پاک واعظ و نصیحت کو سماعت فرما رہے ہیں۔ تاج العارفین کی جب نظر حضور غوث پاک پہ پڑی ٹھہر گئی، واعظ دینا روک دیا۔ لوگ محو حیرت بڑے پریشان کہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے، لوگوں وہ بچہ، غوث پاک کی طرف اشارہ کی، یہ بچہ جو یہاں بیٹھا ہے اس کو کھڑا کرو، محفل سے نکال دو۔ غوث پاک فرماتے لوگوں نے مجھے کھڑا کیا اور محفل سے نکال دیا۔ فرماتے میں قبیلہ خاطر نہیں ہوا، میرا دل نہیں ٹوٹا، میں تھوڑی دیر بعد پھر محفل میں دوسری جگہ آ کر کے بیٹھ گئے۔ یہ درس دے رہے تھے، پھر میری طرف دیکھا تو رک گئے، کہنے لگے یہ بچہ جو وہاں سے یہاں آ کر کے بیٹھا اس کو کھڑا کرو، محفل سے نکال دو۔ غوث پاک فرماتے مجھے دوبارہ محفل سے نکال دیا گیا، میرا دل پھر بھی نہیں ٹوٹا، میں تیسری مرتبہ پھر محفل میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ وہ درس دے رہے تھے، پھر میری طرف دیکھا تو وہ رک گئے، کہنے لگے لوگوں یہ بچہ ایسے نہیں مانے گا،
اس بچے کو کھڑا کرو اور میرے سامنے لے کر کے آؤ۔ حضور غوث پاک فرماتے لوگوں نے مجھے پکڑ کر تاج العارفین کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ہزاروں ذہن موجود ہے، سوچ رہا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، اور یہ بچہ تو بہت تمیز کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ، بہت وقار کے ساتھ محفل میں بیٹھا ہوا ہے، اس بچے نے تو کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کی، لیکن کیا بات ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ فرماتے تاج العارفین کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ ضعیف تھے، سفید داڑھی مبارکہ ان کی تھی، امامہ شریف خوبصورت باندھے ہوئے، وہ ممبر شریف سے نیچے اتر کے آئے اور آنے کے بعد غوث پاک کی پیشانی کو چومنے لگ گئے۔ اب لوگ حیران ہیں، فرمانے لگے لوگوں جانتے ہو میں نے 3 مرتبہ اس بچے کو محفل سے کیوں نکالا؟ سن لو، میرا بڑھاپا ہے اور اس کا ابھی بچپنا ہے، دیکھ لو میرے بعد یہی قطب ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ یہ ادھر ہی منبر رسول پر بیٹھ کے کہے گا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تم دیکھنا کہ سارے اولیاء اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ اور اس وقت فرمانے لگے روتے ہوئے، ایک بزرگ جب روتا ہے نا اس کے ہاتھ بھی ایک حرارت سی ہاتھ میں ہوتی ہے، کپ کپی سی، ہاتھ کپ کپانے لگ گئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو داڑھی پر پھیرنے لگ گئے۔ فرمانے لگے بیٹا عبد القادر جب وہ وقت آئے گا کہ تم منبر شریف پہ بیٹھ کے کہو کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو بیٹا عبد القادر خدا کے لیے اس وقت میری سفید داڑھی کو یاد رکھ لینا۔ اس کے بعد غوث پاک کو اپنی تسبیح تحفے میں دی، جس پیالے میں پانی پیتے تھے وہ پیالہ تحفے میں دیا۔ جو چیزیں اللہ والوں کی طرف منسوب ہو جاتی ہیں وہ چیزیں پھر عام نہیں رہتی۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس تسبیح کی خوبی یہ تھی کہ اس تسبیح کے ہر دانے سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی۔ وہ پیالہ جو انہوں نے پانی پینے کے لیے مجھے دیا، اس پیالے کی خوبی یہ تھی کہ پیالہ زمین پر ہوتا اور میں اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو پیالہ ہوا میں اڑ کے خود میرے ہاتھ میں آ جایا کرتا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں نہیں آئے تھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے چرچے تھے، غوث پاک اس دنیا میں آ گئے۔ اس وقت جتنے اولیاء کرام حیات تھے وہ سب غوث پاک کے بارے میں جانتے تھے۔ تو یاد رکھو سنی مسلمانوں، ہمارے گلوں میں پٹا ہے غوث اعظم کی غلامی کا، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آئیں گے، مختلف شوقیں دکھائیں گے، مختلف ناموں کے ساتھ آئیں گے، اور تم بعض مرتبہ ان کی چیزوں کو دیکھو گے بھی، لیکن خدا کے لیے کہیں نہیں بھاگنا۔ غوث اعظم کے دامن کو پکڑا ہے تو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ نجات اگر ہے ہماری، خدا کی قسم غوث پاک کی نسبت ہی میں نجات ہے، اسی قادری سلسلے میں ہماری نجات ہے۔ کوئی اگر چشتی ہے تو میں اس سے بھی کہوں گا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، فخر کرو غریب نواز پر۔ کوئی نقش بندی ہے کہیں نہیں بھاگے، فخر کرے شاہ نقش بند پر۔ کوئی اگر حضرت مخدوم جہانگیر سمنانی کا مرید ہے کہیں نہیں بھاگے، فخر کرے اپنے مرشد پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبوں کو بلند فرمایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے، اب وہ گھڑیاں اور وہ وقت آ گئے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ کے والد محترم فرماتے ہیں سید موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس دن مشاہدہ کیا، اس رات میں کیا دیکھتا ہوں، حضور علیہ السلام بمائے صحابہ کرام اور بمائے ائمۃ الہدیٰ کے، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام میرے گھر میں موجود ہے اور مجھ سے فرما رہے حضور سید موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہ بیٹا دیا ہے نا، یہ بہت مبارک ہے، یہ میرا بھی محبوب ہے، میرے رب کا بھی محبوب ہے۔ ایک جگہ الفاظ ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، جیسے میرا مقام نبیوں رسولوں میں ہے، تم دیکھو گے کہ تمہارے بیٹے کا مقام ولیوں میں ہوگا۔ یہ خوشخبری حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دی۔ غوث پاک اس دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ اکبر، شب یکم رمضان اس دنیا میں تشریف لائے۔
یعنی دوسرے دن پہلا روزہ تھا اور پیدا ہوتے ہی غوث پاک نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ مجھے شک ہوا تھا، لیکن 2-4 دن گزرے تو میں بہت خوش ہو گئی کہ میرے بیٹے عبد القادر جیلانی روزہ رکھتے ہیں، رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا، الیہ یا مبارک آتی تھی صدا خلوت لے، یہ تھا دربار الہی میں رتبہ غوث اعظم کا۔ فرماتے دوسرا سال آ گیا، فرماتی ہے مطلع اور آلود تھا، چاند دکھائی نہیں دیا۔ لوگ دوسرے دن دوپہر کے وقت میرے پاس آئے، کہنے لگے فاطمہ یہ بتائیے آج آپ کے بیٹے نے آپ کا دودھ کب پیا؟ میں نے کہا سحری کے وقت پیا تھا، اب اتنا وقت گزر گیا، اس پورے وقت میں دودھ نہیں پیا۔ فرماتی ہے جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ اس دن تو پہلا روزہ تھا۔ پھر فرماتی ہیں کہ پھر پورے شہر کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے یہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا شیخ یہ فرمائیے آپ کو کتنی عمر میں پتا چل گیا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمانے لگے میں چھوٹا تھا، جب میں مدرسے پڑھنے کے لیے جاتا میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت چلا کرتی تھی، اور فرشتے جب مدرسے میں پہنچتے تو کہتے لوگوں راستہ دے دو، تم دیکھ نہیں رہے کہ پیچھے اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ فرماتے بس میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تاج ولایت میرے ماتھے پہ سجایا ہوا ہے۔